السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود معظم فخر میں خوش آمدید۔ خبر یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے قانونی مسودے کی تیاری کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور ذمہ دار ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 28ویں ترمیم بہت جلد پارلیمنٹ میں پیش کر دی جائے گی۔ البتہ 28ویں ترمیم کے لیے جو سب سے بڑا امتحان ہوگا وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہوگا، کیونکہ اس ترمیم میں ممکنہ طور پر بلدیاتی نظام کو ایک سینٹرلائزڈ نظام کے طور پر نافذ کرنے کا جو منصوبہ ہے، اور خاص طور پر پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو بلدیاتی ماڈل تیار کیا گیا تھا اس کو چاروں صوبوں میں نافذ کیا گیا تھا، ممکنہ طور پر 28ویں آئینی ترمیم کے تحت اسی منصوبے کو دوبارہ نہ صرف نافذ کیا جائے گا بلکہ صوبوں سے بلدیاتی نظام اپنے انداز میں مرتب کرنے کی جو سہولت 18ویں ترمیم کے ذریعے دی گئی تھی اس سہولت کو واپس لے لیا جائے گا، یعنی صوبے اپنے طور پر اپنے لیے اپنی سہولت کے مطابق بلدیاتی نظام تشکیل نہیں دیں گے، بلکہ یہ ایک وفاقی سبجیکٹ ہوگا اور وفاق ہی یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو نافذ کرے گا، اور بلدیاتی نظام کے اندر صوبائی حکومتوں کی مداخلت کو بھی منیمائز کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم پہلو ہے 28ویں ترمیم کا وہ ہے NFC ایوارڈ، اور NFC ایوارڈ کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اس کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج NFC کا جو اجلاس ہونا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت، اس اجلاس کو ایک مرتبہ پھر موخر کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس اجلاس کے اندر جو صوبوں کے اندر محاصل کی تقسیم ہے اس کے حوالے سے جو اعتراضات یا تحفظات تھے صوبوں کے ان کو دور کیا جانا تھا، لیکن چونکہ اب 28ویں آئینی ترمیم کو متعارف کرنا ہے تو NFC کے اندر جس طرح کی تبدیلیاں طاقتور لوگ چاہتے ہیں وہ تبدیلیاں یہاں پر لائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا قیام اور صوبوں کی تعداد کو 4 سے بڑھا کر 12 کرنا بھی اس 28ویں ترمیم کا حصہ ہوگا۔ اب یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ یہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس پر پیپلز پارٹی کا ذکر میں نے بطور خاص کیوں کیا۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت کسی طرح کی بارگین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون ہر ایک معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل طور پر الائنڈ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی ان کی خواہشات ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا اس وقت شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا فرض اولین ہے، اور وہ اپنا یہ فرض بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا تھا، اور قومی اسمبلی سے خطاب میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو چھیڑ نہیں سکتا۔ اب انہوں نے یہ تقریر تو کر دی، لیکن ان کو اس بات کا بخوبی انداز ہے کہ ان کا باپ بھی نہیں روک سکتا اگر کسی نے 28ویں ترمیم کے اندر 18ویں ترمیم کو ایڈریس کرنا ہے۔ لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر جو سب سے زیادہ خدشات یا جس کے پولیٹیکلی جو سب سے زیادہ کمپرومائزڈ ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوں گے، کیونکہ نئے صوبے اگر بنیں گے تو وہ یقینی طور پر محض پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں نہیں بنیں گے۔ صوبہ سندھ کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا جو پرپوزل ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کے اندر کراچی اور حیدرآباد کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے گا، سکھر یا انٹیریئر سندھ کو ایک الگ صوبے کے اندر کنورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہیں اس نظام کے اندر وہ تو اب آنا نوشتہ دیوار ہے، اور مختلف جو وفاقی وزراء ہیں جن میں طلال چودھری صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ 28ویں ترمیم بہت جلد آ رہی ہے، اور 28ویں ترمیم کے اندر جو ایڈمنسٹریٹولی یا گورننس کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آج ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کالم چھپا ہے جناب سہیل وڑائی صاحب کا، اور سہیل وڑائی صاحب نے اپنے اس کالم کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جو 28ویں ترمیم کے ذریعے سامنے آنی ہے اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ اب اپنی جو سپیس ہے جو دن بدن شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے اوپر اب ان کو خوف طاری ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جناب اگر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسی طریقے سے پیش قدمی کرتی رہی تو جو ایک پولیٹیکل جو سپیس ہے وہ برے طریقے سے شرنک ہو جائے گی۔ سہیل وڑائی صاحب نے اپنے فقاہی انداز کے اندر اس بات کو تحریر کیا ہے کہ یہ جنگل
کہ ایک بے نام خرگوش کی کہانی ہے۔ اسے نہ ببر شیروں کے عروج و زوال سے غرض ہے اور نہ شیروں اور چیتوں کی مقبولیت یا عدم مقبولیت سے۔ اس بیچارے کو صرف اتنی غرض ہے کہ کوئی اس کی کلانچے نہ روکے، اس کا رزق چلتا رہے اور کوئی ببر شیر اس کی آزادی نہ چھین لے، یا شیر اور چیتے کی لڑائی اس کے زمین میں کھدے ہوئے بل تک نہ پہنچ پائے۔ خرگوشوں کی قوت شامہ اور سونگھنے کی صلاحیت غیر معمولی طور پر تیز ہوتی ہے۔ انسانوں کے اندر قوت شامہ کے 5 ملین سیلز ہیں، جبکہ خرگوشوں میں 100 ملین کے قریب حسیاتی خلیے موجود ہوتے ہیں۔ گویا خرگوش کے سونگھنے کی صلاحیت انسان سے 20 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ خرگوش کا ناک 1 منٹ میں 20 سے 150 مرتبہ پھڑ پھڑاتا ہے تاکہ وہ فضا کو سونگھ کر خطرات یا اپنے چارے یا دونوں کی علامات کو محسوس کر سکے۔ خرگوش کو دور دراز سے آنے والے خطرات اور اچھے حالات کی خبر سب سے پہلے مل جاتی ہے۔ جنگل کے خرگوش کے نتنے اس وقت کچھ زیادہ ہی پھڑ پھڑا رہے ہیں، اسے آنے والی تبدیلیوں کے سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو فی الحال طے ہے کہ ببر شیر ہی جنگل کو چلائیں گے، مگر وہ جنگل کے پرانے اور بوسیدہ نظام سے اپسیٹ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنگل کی خوشحالی اور ترقی میں یہ بوسیدہ نظام ہی حائل ہے۔ شیروں اور چیتوں کی بار بار باریوں کے پیچھے جمہوریت کا گھن چکر ہے۔ جنگل میں خرگوش کو یہ الرٹ مل رہے ہیں کہ کوئی اعلان کیے یا ڈھول بجائے بغیر نظام تبدیل ہو رہا ہے۔ چین کی ترقی اور سعودی عرب کی حیرت ناک تیزی سے تبدیلیاں نئے نظام کا ماڈل بن رہی ہیں۔ ترقی میں جمہوریت رکاوٹ بنے تو اسے دور کیا جائے گا، مگر اسی نظام کے اندر سے۔ اگر عدلیہ رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو بھی دور کیا جائے گا، عدلیہ کو ختم کیے بغیر اصلاحات جو ہے وہ نافذ کی جائیں گی۔ اور اگر سیاسی جماعتیں اور پارلیمان رکاوٹ کا ذریعہ ہیں تو اس میں بھی مداخلت کیے بغیر اصلاح کی جائے گی۔ آزادی اظہار اور انسانی حقوق کا ایجنڈا اگر ملکی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا تو اس رکاوٹ کو بھی اعلان کیے بغیر ہٹا دیا جائے گا۔ اصل ہدف ترقی اور خوشحالی ہے، اور اگر ہدف کے حصول میں کوئی نظام، جمہوریت، عدلیہ، پارلیمان، میڈیا یا سیاست دان حائل ہوتے ہیں تو ان کی طاقت و تقدس کی وجہ سے انہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ چین اور سعودی عرب میں نہ عدلیہ بے مہار آزاد ہے، نہ سیاسی جماعتوں کو آزادی ہے کہ وہ ترقی کے راستے میں حائل ہوں، اور نہ ہی میڈیا ریاست اور حکومت کے خلاف کوئی خبر دے سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے جناب کہ خرگوش کے ناک میں مسلسل رنگ برنگی شیریں اور تلخ ہوائیں چھو رہی ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ دنیا بھر میں 70 سال پہلے قائم کیا گیا عالمی نظام آخری دموں پر ہے، اور اس نظام کے خاتمے کے ساتھ ہی بہت سارے جو نئی تبدیلیاں ہیں وہ آ جائیں گی۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو تبدیلیاں آنے والی ہیں وہ تبدیلیاں اب نہ صرف بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آئیں گی، بلکہ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں اگر سیاسی نظام جو ہے وہ شرنک ہوتا ہے یا عدالتی نظام کے اوپر کسی طرح کی قدغنیں لگتی ہیں تو اس وقت سسٹم کو، یعنی جنگل کے ببر شیر کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ 12 صوبوں کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل جو طاقت ہے اس کو مختلف انتظامی یونٹس کے اندر تبدیل کیا جائے، اور یہ ایک بڑا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، کیونکہ جو موروثی سیاست ہے پاکستان کے اندر، یا موروثی حلقے بن چکے ہیں کہ جناب یہ فلاں کا حلقہ ہے، وہاں پر اس کے علاوہ کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو اب اس نظام کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ عمر ایوب کے حلقے میں عمر ایوب کی اہلیہ کو ٹکٹ دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اسی طرح مختلف حلقوں میں باپ کی جگہ پر بیٹا، اور بیٹے کے بعد بیٹا، اور پھر بیٹے کا بیٹا، یہی نظام ہے، سیاست ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے۔ اب جو بنیادی سیاست کی نرسریاں ہیں وہ ہیں بلدیاتی نظام۔ بلدیاتی نظام میں پرفارمنس بیسڈ سسٹم کے ذریعے جو چیزیں ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سامنے بھی آتی ہے، گرو بھی کرتی ہے اور اپنا مقام بھی بناتی ہے۔ استنبول کے
کے میئر تھے رجب طیب اردوان جو کہ اس وقت ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں مختلف ایسے سیاسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر گراس روٹ سے آئے ہوئے لیڈرز نے اپنی ریفارمز کے ایجنڈے سے، اپنی پرفارمنس اور اپنی گورننس سے ملکی سسٹم کے اندر جگہ بنائی۔ پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو خاص طور پر صوبوں کو اس بات کا اختیار مل گیا کہ وہ اپنی مرضی سے بلدیاتی نظام کو تشکیل دیں، اس نے انفیکٹ جو اصل پرنسپل ہے بلدیاتی نظام کا کہ گراس روٹ لیول تک جو تبدیلی ہے یا جو اختیارات ہیں اس کو منتقل کیا جائے، اس کو مکمل طور پر مائنس کر دیا گیا۔ اب یہ سوچ پریویل کی ہو رہی ہے کہ جناب جو سیاست دانوں کی اصل نرسری ہے اس کو زیادہ طاقتور کیا جائے تاکہ نئے چہروں کو سامنے لایا جا سکے، اور وہ نئے چہرے پاکستان کے جو اب نظام بننے جا رہا ہے اس کی بقا اور اس کے تسلسل کے اندر اپنا رول پلے کر سکیں۔ یہ ہے وہ بنیادی تھیم۔ اب یہ پیپلز پارٹی کے لیے رکاوٹ کیسے ہے؟ جس سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ بلدیاتی نظام، یہ پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے انداز سے بنا لی ہے، لیکن یہاں پر بھی اب چونکہ ایک یونیورسل نظام وہ جو ہے وہ بنا کر یہاں پر نافذ کیا جائے گا، تو اس سے جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ان صوبوں میں مزید حکومت میں رہنے کی خواہش رکھتی ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ آئے گی۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے تقسیم کا، صوبوں کی تقسیم کا۔ جس طریقے سے پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا یا 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی پرپوزل چل رہی ہے، کچھ پرپوزلز ہیں جس کے اندر پنجاب کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا، کچھ پرپوزلز ہیں جس میں 3 صوبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں سے بہاولپور ریاست کو جو 1 یونٹ سے پہلے قائم تھی اس کو ایک الگ انڈیپینڈنٹ یونٹ کے طور پر، اور اسی طریقے سے سینٹرل پنجاب اور یہ جو ہے جنوبی پنجاب، یہ اس طرح کے سے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جو ایریا ہے ہزارہ، اس کو الگ کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ابھی جو انضمام شدہ قبائلی علاقے ہیں ان کو واپس وفاق کے کنٹرول میں لینے کا ارادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا بھی عملاً 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ سندھ کے بارے میں بھی اس کی تقسیم 3 حصوں میں کرنے کا جو پلان ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ ایک تجویز کے اندر کراچی اور حیدرآباد کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے گا، دوسری تجویز کے مطابق کراچی ایک الگ سے صوبہ ڈکلیئر کیا جائے گا، جبکہ حیدرآباد اور سکھر کو ایک صوبہ ڈکلیئر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ باقی ماندہ سندھ کو جو کہ دیہی سندھ ہے اس پر مشتمل ایک تیسرا صوبہ تشکیل دیا جائے گا۔ بلوچستان کے اندر بھی 1 یونٹ سے پہلے والی تقسیم کو بحال کیا جائے گا اور گوادر کو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریا ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ کلات اور باقی جو ایریاز ہیں اس میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس تقسیم کا بنیادی مقصد جو اختیارات ہیں اس کو نچلے سطح پر منتقل کرنا، اور جو نمائندے ہیں ضلعی نمائندے ان کو زیادہ طاقتور کرنا ہے۔ اب یہ اسکیم تو آ رہی ہے سامنے، لیکن جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس اسکیم میں جو اصل پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، مجھے اس طرح کے احساس یا اس طرح کی جو اشارے ہیں وہ مل رہے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس ترمیم کے لیے راضی نہیں ہوئی تو پھر شاید جو اگلا پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، اور ایسی صورتحال میں ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ گنجائش شاید سسٹم میں سے نکالی جائے۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی اپنے درینہ موقف کے برخلاف لچک دکھانے اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے قیام، بلدیاتی نظام اور دفاع کی ذمہ داری 4 صوبوں پر منتقل کرنے کے حوالے سے، یعنی 4 صوبے اپنے اپنے شیئر میں سے ڈیفنس کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈز دینے پر راضی ہو جائیں، تو پھر این ایف سی برقرار رہے گا۔ ادروائز یہ جو 28ویں ترمیم ہے اس میں اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو تیار ہے، مسلم لیگ نون تو ہر صورت میں تیار ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان دونوں میں سے کون 28ویں ترمیم کے لیے
جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور ان دونوں میں سے جو سامنے آئے گا وہ لانگ ٹرم جو بھی سسٹم بنے گا ممکنہ طور پر اس کا حصہ قرار پائے گا، کیونکہ بقول سہیل وڑائی صاحب خرگوش کے جو نتھنے ہیں وہ اب کچھ زیادہ ہی پھڑپھڑا رہے ہیں، اور یہ جو نتھوں کی پھڑپھڑاہٹ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کون سا گل کھلائے گی۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔